الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کی لیے بہت سے چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. یہ آسمان، زمین اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں. اور یہ ساری چیزوں کے میں دو چیزیں انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک تو اس سے اپنا جو فائدہ ہے وہ اٹھائے، اور دوسری چیز یہ کہ اس اسباب میں اپنے رب کو پہچانے، اس کا شکر ادا کر لے. جو شخص ایسا کرے گا تو نجات پائے گا. اس دنیا میں انسان کو رہنا ہے، اس کی ضروریات ہیں. اس کو ہوا کی ضرورت ہے. کون شخص ہے کہ جس کو ہوا کی ضرورت نہ ہو؟ ہوا بھی نعمت ہے. پانی کی انسان کی ضرورت ہے، اگر پانی نہ پیے تو مر جاتا ہے. خوراک کی ضرورت ہے. یہ انسان کی ضروریات ہیں. اور پھر جو کچھ کھائے وہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ باہر خارج ہو جائے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. اس کی جگہ لوگ لٹرینیں بناتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں. ساری انسان کی ضروریات ہیں. انسان کی ضرورت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے سر کو چھپائے. کبھی اولے برسیں گے، کبھی بارش ہوگی، کبھی گرمی ہوگی، کبھی سردی ہوگی. اس کی بھی اس کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان تمام ضروریات کا انسان کے لیے انتظام فرمایا ہے، بلکہ سہولیات کا کیا ہے. اب انسان اگر خوشبو نہ سونگے تو نہیں مر جاتا. کتنے لوگ ہیں کہ ان کے پاس خوشبو نہیں ہوتی تو نہیں مر گیا خوشبو نہ لگانے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہماری آسانی کے لیے پیدا فرمایا ہے. ایک کہانی سے گزارا ہو سکتا ہے. دیکھو، ہر روز یہ ہماری بھینس کو ایک کام ملتے ہیں. بھینس ہے، گائے ہے، جو اس وقت جو موجود ہو تو وہ کھا لیتے ہیں، گھاس پھوس وغیرہ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی کھانے عطا فرمائے ہیں. یہ چاول ہے، یہ گندم ہے، یہ باجرہ ہے، یہ فلان ہے، یہ وہ ہے. سبزیاں مختلف قسم کی ہیں، گوشت بھی مختلف قسم کے ہیں، مسالے بھی مختلف قسم کے ہیں. جو جس کو پسند ہو اس کو اپنی پسند کے مطابق وہ کھائے. مرغوب چیزیں ہیں، لذیذ چیزیں ہیں. لیکن جب انسان ان چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، یہ تو تمہاری گزاری کی چیزیں تھیں، یہاں سے ہم نے جانا ہے، یہاں سے نقصان میں انسان پڑ جاتا ہے. انسان اپنی زندگی گزارے. آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے ساگ کھایا ہوگا، ساگ سے بھی آپ کو گزارا ہو گیا ہوگا. کبھی خشک روٹی بھی ہوگی، آپ نے کھائی ہوگی. ہم پہاڑ میں جاتے تھے، لکڑی لاتے تھے پہاڑ سے، تو اپنے ساتھ روٹی لے جاتے تھے. کبھی مکئی کی روٹی ہوتی تھی، کبھی وہ گندم کی روٹی ہوتی تھی. تو وہاں چونگی ملتے ہیں یا وہاں پہاڑی پیاز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کھا لیتے.
گزارا ہوتا ہے. اب انسان جب بھوکا ہو جاتا ہے تو اس کو بڑا کیا بھوک ہی کے اندر کیا ہے وہ پلاؤ ہے. پلاؤ بھی بنتے ہیں بھوک سے. بھوک سے کیا ہوتا ہے قورمہ بھی بنتا ہے. بھوک سے بریانی بھی بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو اچھی مزہ دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ کھانے پر کھاؤ تو کیا مزہ دے گا. انہماک نہیں ہونا چاہیے. اتنا مشغول نہ ہو کہ انسان اس میں ڈوب جائے. جب انسان اس طرح دنیا کی خواہشات و لذات میں ڈوب جاتا ہے تو گزارے سے نکل کر کے عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے. جب وہ عیش و عشرت کے سامان کی طرف لگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پھر حرام سے ملے گا. ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 ہے. اگر وہ گزارا کرے تو کام ہو سکے گا. 5,000 بھی کام ہو سکے گا. لیکن گزارا نہ کرے تو کیا کرے گا. اگر وہ پولیس والا ہے تو پھر لوگوں سے پیسے کیا کرے گا. وہ لے لے گا اگر اس کی نیت بری ہے. اگر کوئی دوسرا ہے بظاہر نیک آدمی ہے پھر اس سے طمع کرے گا کہ فلان کچھ دے دے فلان کچھ دے دے فلان کچھ دے دے. اگر اس سے کام نہیں بنتا پھر کہتے ہیں کہ یہ تویز وغیرہ کی سے کام چلائے گا. کچھ تو کرے گا. تم پر جن چڑھایا ہے تم پر جو جادو ہو چکا ہے. جھوٹ مڑ کر بلا باندھ کر کے آدمی کو پنسا لے گا. تو یہ ساری چیزیں پھر جب آدمی عشق بنتا ہے دنیا میں انہماک کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے پھر انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے. پھر اس دین کو کیا کرتے ہیں دین کو بھی وہ لہولاب بناتا ہے. دین کو کھیل بناتا ہے. حق کو کھیل بناتا ہے. بس حق وہ ہوتا ہے اس کے نزدیک جس میں اس کا مفاد ہو وہ ٹھیک ہے. اگر مفاد نہ ہو تو پھر اس کے پاس وہ پھر حق کی تابعداری نہیں کرے گا بلکہ جیسا بچے کھیل کرتے ہیں بال کے ساتھ اس طرح وہ کیا اس کو کھلونا بنا دیتے ہیں دین کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں بلکہ تم کیا ہے تمہارے اندر ایک مرض ہے. وہ مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی اس کو ساتھ محبت کرتے ہو. کس کے مقابلے میں انسان کی تو ضرورت ہے یہ چیزیں. وہ تذرون الآخرہ تم کیا کرتے ہو آخرت کو چھوڑتے ہو. اس کی تمہارا خیال نہیں ہے. لیکن ورنہ عقل مند آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف خیال کریں. اگر آپ کو بادشاہ بلائے اور آپ فقیر ہے ایک نوالی کے لیے ترس رہے ہیں تمہاری چھوٹی چھوٹی بچی ہیں اب تم کو بادشاہ بلائے کہ تم آ جاؤ 2 گھنٹے کے اندر یہ 3 گھنٹے اندر ایک ٹائم مقرر کرتا ہے. اگر اس وقت میں آپ پہنچ گئے تو میں آپ کو ایک ایسی نوکری دوں گا کہ اس میں تمہاری تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوگا لاکھوں روپیہ ہوگا اور تم کو ایک اعلیٰ منصب پر بٹھا دوں گا اور تم کو گھر بھی دوں گا. اس میں آپ کے بچے کی رشائی بھی ہوگی اس کی بجلی بھی مفت ہوگی اس کا پانی بھی مفت ہوگا اور جتنی سہولیات ضروریات ہوئی مفت ہوں گے. اب یہ آدمی یہاں سے روانہ ہوا گھر سے خوش تھا اور بادشاہ وعدے کا پکا تھا. ایسا نہیں تھا کہ کہے ایک بات کری دوسری بات. وہ یہاں سے روانہ ہوا. اب اس کی ٹائم
اس کو خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ٹائم گزر جائے اور میں یہ وہ وقت پر نہ پہنچوں. جلدی جلدی جا رہا ہے. راستے میں اس کو ایک شخص ملا. اس نے کہا کہ آپ بہت تھک گئے ہیں، میرے ساتھ آپ جاؤ، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، پانی پلا دوں گا. میں نے آج دم اضافہ کیا ہے، وہ بھی کو آپ کے لیے بون کر دے دوں گا. 1 گھنٹہ آپ کا لگے گا، اور آپ کو اس کے ساتھ اگر آپ یہ کریں گے تو مجھے بہت ترس آپ تم پر آیا ہے، آپ کو 20,000 روپے بھی دے دوں گا. تو آپ ساتھ جائیں گے؟ وہ آدمی ساتھ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ تو میں رہ جاؤں گا، پھر یہاں ہمارے ہمیشہ کی داڑھی ہے. ہمیشہ کیا مطلب کیا ہے زندگی بھر کی؟ ہم نے اللہ تعالیٰ میں ہم کو ایک زندگی دی ہے. اس زندگی میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہم سے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے زندگی ہماری خالص بندگی میں گزاری اور یہ آپ کام کیا اس زندگی میں، تو تم کو جنت کی لازوال نعمتیں ملیں گی. وہاں کی نعمتوں کے ساتھ ان دنیا کی نعمتوں کی مناسبت ہی نہیں ہے. اس کی حوروں کے ساتھ دنیا کی چیزوں کی، دنیا کی عورتوں کی کوئی کیا نسبت نہیں ہے، بہت دور بعید ہے دونوں. اس کو حیض آتی ہے، اس کو حیض نہیں آئے گا. یہ بری ہوگی، یہ بری نہیں ہوگی. اس کی ایک دوپٹہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. اب وہاں تم کو زوال نعمتیں ملیں گی، یہ نہیں سونے کی گوڑی ملیں گی اس پر پرواز کرو گے. غلمان ہوں گے، خادم خدام ہوں گے، ایسے خدام ہوں گے جس طرح موتی ایسے چمکتے ہوں گے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ بس اس کے لیے آپ تیار ہو کر آؤ، اس کے لیے یہ کام کر کے آ جاؤ. اب اس مقاموں کے مقابلے میں دیکھو، ہمیں ابھی آخرت کی طرف ہمیں جانا ہے. وہاں ہمیں مقام آخرت ہے، اسی میں ہم جا کر وہاں ہمیں ملنا ہے. یہاں سے یہ انسان جا کر راستے میں اس کو جو چیز اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے آخرت کے لیے، ان کو اختیار کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ تمہارا آخرت پر ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے، دہیان نہیں ہے، آپ کو خیال نہیں آ رہا ہے. ورنہ جو چیز بھی تمہاری آخرت کی نعمتوں میں رکاوٹ ڈالتی، اس چیز کو تم اختیار نہ کرتے. اب جو تم اس کو اختیار کرتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ. جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے ساتھ محبت، آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی جب جا رہا ہو تو راستے میں وہ بیچارہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، اس کو پانی سے محبت ہوگی، پانی بھی اور کھانے کے لیے بھی ہوگا کہ میں جاؤں کھانا کھاؤں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کہانی کی وجہ سے ہم سے بہت بڑی بڑی کہانی رہ جاتے ہیں. تو مقابلے میں اگر اس طرح کوئی چیز ہو تو جو چیز دنیا آخرت کے مقابلے میں آ جائے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. بس دنیا میں تمہیں چلنا ہے، پھرنا ہے، گزارا کرنا ہے، تمہیں کمانا ہے، تمہیں حلال کرنا ہے. لیکن تم ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہاری آخرت خراب ہو جائے. پیسہ کماؤ لیکن سود نہ کھاؤ، نہ سود دو نہ سود لو. سود دینا لینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص بھی جیت نہیں سکتا، ہارے گا. اگر پاکستان سود پر قرض نہ لیتے
تو آج وہ سودخوروں کا محتاج نہ ہوتا، اور اس پر وہ جو پابندی عائد کرتے ہیں، سود بھی ملتا ہے، پابندی بھی عائد کرتا ہے، سود بھی دو، یہ کام بھی کرو. شاید کل کہے کہ پاکستان سے اسلامی جمہوری اسلام نہیں ہٹاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، وہ بھی نہیں دوں گا، آپ کو اتنا پنسا دے گا. تم کیوں پھنس گئے کہ تم نے رب کی بات نہیں مانی. سوکھی روٹی کھاتے. ضروری ہے کہ آدمی تنعم میں رہے. یہ ذمہ دار ہے، کاشتکار ہے، کیا کھاتے ہیں؟ تم بھی کھاؤ. تمہارے خرچے کس چیز پر آتے ہیں؟ کیونکہ فقیروں کو تو کچھ دیتے نہیں ہو، فقیروں سے لیتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آخرت پر ہمیں دنیا کو ترجیح دی. نقصان یہ ہوا کہ ہم پھنس گئے، دنیا میں ہی پھنس گئے. اسی لیے ہماری اصلاح بھی نہیں ہو رہی، بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تمہارا تزکیہ نہیں ہو رہا ہے، تمہاری تربیت نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ تم آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو. تم گاڑی چلا رہے ہو روڈ پر، اب ایک طرف ایک مرغا آ گیا، یا آپ کی بکری ہے وہ آ گئی سامنے ایک طرف، دوسری طرف آپ کا بچہ ہے چھوٹا وہ آ رہا ہے، اور تمہاری بریک فیل ہو گئے، تو آپ کس کی طرف گاڑی کو موڑے ہوئے؟ بکری کی طرف. بکری آپ کی بکری ہے، لیکن اس وقت تم کو معلوم ہے گھر میں بکری کو اگر میں اس طرف بچے کو مارا تو بکری کیا ہو جائے گی، تو بچہ مر جائے گا، اس لیے اس کو آپ بکری پر لے جاؤ گے. تو کبھی آپ کو دنیا چھوڑنا پڑے گا آخرت کے لیے. یہی دنیا کی مرض جب بڑھ جاتی ہے تو انبیاء علیہ السلام جیسے عظیم ہستیاں ان کی توجہ کے لیے اس کے دل میں کوئی مقام نہیں رہ جاتا. توجہ انبیاء علیہ السلام کی توجہ، اس کی شفقت، اس کی دعائیں لگتی ہے، لیکن جہاں مقام ہی نہ ہو، جہاں اس کی جگہ اس کے لیے کوئی ان کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو، اس طرح اس کے دل برباد ہو چکے ہوں، دنیا نے برباد کی ہو دنیا کی محبت نے، کہ اس کے اندر اتنی جگہ نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے. دیکھو بارش برس گئی الحمدللہ، چند دن سے برس رہی ہے، یا ایک قطرہ یہاں گرا ہے، کیوں نہیں گرا؟ یہ نہیں کہ بارش کے اندر کوئی بخل ہے، یا بارش کے اندر کوئی اس کے پانی نہیں ہے. پانی ہے، ندیاں بہہ گئیں، پرنالی بہہ گئے، لیکن یہ جگہ وہ بارش سے محفوظ ہے. اس طرح جس کی دل پر تالے لگی ہوئی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا ہے، جاتا ہے، اس ساتھ بیٹھتا ہے، نبی کریم ان کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن اس پر نصیحت کوئی اثر نہیں کرتا. ابو جہل دنیا سے کافر چلا گیا، ابو لہب دنیا سے کافر چلا گیا. قرآن مجید میں موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. کتنے رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے کیا یوں چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیسی ہے؟ وہ سید الانبیاء ہے، اس کی دعاؤں کا کیا حال ہے، شفقتوں کا کیا حال ہے. لیکن جس کی جگہ جہاں جگہ ہی نہ ہو،
ایمان کی چنگاری پہنچنے کا تو کیا کیسے ایمان جائے گا وہاں؟ اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کی ایک دستور ہے، کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ایک سفر پر، اس کے پاس ایک نوجوان تھا، وہ بھی چل پڑا۔ اس نوجوان کے دل پر دنیا چھائی ہوئی تھی، دنیا کے خلاف ایسا چھایا ہوا تھا کہ وہ صرف یہ سوچتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسی پھونک وغیرہ مل جائے جس کی وجہ سے میں سونے، دولت، منصب، جرنیل بن جاؤں یا وزیر اعظم بن جاؤں یا بہت بڑا بادشاہ، بہت مالدار بن جاؤں، بس کوئی ایسی گر مجھے مل جائے اس سے۔ اتنی بڑی پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، دل میں یہ مرض ہے، دنیا کی محبت ہے اور وہ بہت زیادہ اس پہ چھائی ہوئی ہے۔ 3 روٹیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے، راستے میں اس کو بھوک لگی، دونوں کو، دونوں نے روٹی کھا لی، ایک روٹی ہو گئی، ایک روٹی بچ گئی۔ جب پھر بھوک لگ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے کہا کہ وہ تیسری روٹی لائیں کہ اس کو کھائیں، بھوک لگ گئی ہے۔ جس کو بھوک لگتی ہے وہ نہ خدا ہوتا ہے نہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے، اور یہ خود ان کی کتابوں سے ثابت ہے کہ اس کو بھوک لگتی تھی۔ تو انہوں نے اس سے روٹی مانگی، انہوں نے کہا کہ مجھے روٹی تو میرے پاس نہیں ہے، کہاں گئی ہے؟ ہاں، خود کھائی تھی۔ اگر وہ کہتے کہ حضرت مجھے بھوک لگ گئی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، سچ بولتے، تو کیا اس میں قباحت تھی؟ اس میں کون سی قباحت تھی؟ کوئی قباحت نہیں۔ بس ٹھیک، انبیاء اس پر تو اس کو نہیں پکڑ لیتے کہ تمہیں کیوں ایسی ہو سکا۔ پھر اس نے کہا کہ پھر کہاں گئی؟ انہوں نے کہا خود اللہ کی قسم کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہاں سے آئے، راستے میں دریا تھا، اور دریا میں کنارے پر کوئی کشتی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا رب العالمین، ہم تیرے راستے میں جا رہے ہیں، ہمیں یہاں سے پار کرائیں، تیرا فضل ہوگا، تیری مہربانی ہوگی، رحم ہے، مہربانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ بس ہو گیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو پار کرایا۔ کل میں نے بتا دیا کہ ہمارے ایک ساتھی وہ جو گاڑی اس کی پھسل گئی تھی، کل بتایا تھا نا، چند ٹکرے کھائیں، اور کہتے ہیں ہم تو مریض سے پہاڑ سے نیچے گر رہے ہیں، اور جب دیکھا تو اوپر موجود تھے۔ ابھی وہ آج موجود ہے، کل فون کیا تھا اس نے، یہ معاملہ ہو، سہیل نام ہے اس کا، انسپیکٹر ہے موٹروے کا، مری میں اس کی ڈیوٹی ہے غالب۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، کبھی کبھی آپ نے قدرت کے عجائب دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ بھی کیسے ایسے معاملات پیش ہوتے ہیں کہ انسان کی ذہن سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خدا دریا پار کرایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا ہم پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے ہمیں دریا سے پار کرایا، اب بتائیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی؟ انبیاء علیہ السلام کو جھوٹ سے بہت نفرت ہوتی تھی،
جہاں کوئی جھوٹ بولتا تو اس کی امیاں سے دل میں کھٹک آتی ہے. سچے لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے، مجھے غلط کہہ رہا ہے. تو اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ تعالی قسم کی میں نے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گئی، پتہ نہیں ہے. آگے چلے، بھوک تو لگ گئی تھی، اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو سامنے ہرن تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے جس قابل تھے کہ اس کو ذبح کیا جائے. تو ایک کو کہا کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ. وہ ہرن کا بچہ آ گیا، ان دونوں نے ذبح کر کے کھا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ تو اس ہرن کے بچے کو کہتے کہ آؤ، تو اس کی دل میں تم کہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا، تو کیا آ جائے گا؟ تمہارے پاس آئے گا. جب اس کو ذبح کر دیا، کھا لیا، تو ہڈیوں کو جمع کر کے پھر کہا اس ہڈیوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ ہرن بن کے وہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھا اور وہ ماں کے پاس چلا گیا. پھر انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اب بتائیں میں تم کہ وہ تیری روٹی کہاں چلی گئی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا، پھر تو قسم پر قسم کھاتے جا گئے، مجھے پتہ نہیں ہے. بس کچھ آگے چلے، جھوٹی آدمی کے ساتھ سفر نہ کرو، وہ تم کو فروخت کرے گا. گڑکپ بھی گڑکپ ہوتا ہے، دھوکہ باز ہوتا ہے. آگے گئے تو ایک جگہ پہ ریت تھا، تو ریت کی ڈیریاں بنائیں، من یا کچھ کم یا زیادہ. اللہ تعالیٰ سوال کیا کہ اللہ اس کو سونا بنا دے. اس سونا بن گیا. اب اس کی منہ میں پانی آ گیا. یہی کہا، اسی کے لیے تو میں یہ دورے کر رہا تھا. اب دیکھیں اتنی بڑی معجزات ان کو دیکھا، اس نے دیکھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. وجہ کیا تھی کہ اس کے دل پر دنیا کا غلاف ایسا پکا ہو چکا تھا کہ اس کے اندر سے روشنی نہیں جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ بچائے. دیکھو اس وقت سے بچو کہ تم پر وہ وقت آ جائے کہ تمہارے دل کے اندر ہدایت کی نور ہی ختم ہو جائے، ہدایت کا طلب ہی ختم ہو جائے. آپ کے دل کے اندر ہدایت کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ وہاں چلی جائے. اس کا خیال رکھیں. اس کی ہمیشہ طالب ہدایت رہیں، طالب حق رہیں، اللہ تعالیٰ کے طالب رہیں، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کی کیا وہ ضائع نہیں فرمائے گا، بشرطے کہ تم اس کے لیے کچھ محنت بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ یا اللہ جنت مانگتے ہیں، سیغفر لنا، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، کوئی بات نہیں، ہم سارے غلط کام کرتے جائیں گے، مہربان ہے، پھر دیکھیں گے وہاں. یہود اس طرح کہتے تھے. یہود کہتے ہیں کہ چند دن ہوگی مشکل، کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ جب پکڑ آتی ہے تو انسان کا دل مسخ ہو جاتا ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دل کے مسخ ہونے کے بعد، پھر فطرت مسخ ہونے کے بعد اس کو کیا ہو جاتے ہیں، اس پر عذاب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے. آخرت کا دائمی عذاب، دنیا دائمی عذاب جانتے ہیں، دائمی عذاب ہوتے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے آدمی. اللہ پاک بچائے. تو اتنی بڑی بڑی معجزات
اور حضرت علیہ السلام جیسی شخصیت کے ساتھ اس کی صحبت اس کی کچھ کام نہیں آئی، وہی دنیا پرستی تھی. تو حضرت علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، میں نے تو یہ جو ڈیریاں بنائی ہیں یہ میں نے اس روٹیوں کے حساب سے بنائی ہیں. ایک روٹی میری ہو گئی، میں نے کہا یہ ایک روٹی، ایک روٹی ایک ڈیری تیری ہو گئی، ایک تو نہیں کھائی ہے. تیسری ڈیری اس شخص کے لیے رہنے دیں گے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے. اس نے کہا کہ اللہ تعالی کی قسم میں نے کھائی ہے. تو تب شرمیشی نظر اس کو شرم بھی نہیں آتی. ان کو پتہ تھا کہ ساتھ سچی آدمی ہے، بس جو بات کہی تو کہی، بس اس نے ساتھ چلے گئے. اور یہ کہا کہ تم جانو یہ تمہارے یہ تیسری روٹی ڈیری بھی تمہاری، میری ڈیری بھی تمہاری ہو گئی. ان دو تو اس کے ویسے بھی ہو گئے تھے نا، میری والا بھی تیری ہو گئی. اب جب اس کی بھی ہو گئی تو اب اس کو کیسے لے جائے؟ اس کے لیے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی آدمی آ جائے گا، میں کرایہ دے دوں گا، گنتا ہے کہ اس کو یہ کروں گا پھر یہ کروں گا، پھر جس آدمی کو پیسہ مل جائے پھر اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب یہ تو اربوں کی ملیت ہے، کیا کرے اس کو. وہ چلا گیا، وہاں سے دو ڈاکو آ گئے. یہ چیزیں اتفاقی نہیں ہوتی، ہمارے نزدیک تو اتفاقی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل اس کے لیے اسباب بناتے ہیں. خود اسباب ہوتے ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے. اب یہ دو ڈاکو آئے، جب دیکھا اس کے منہ میں پانی آیا ان کو، اتنا بڑے سونے کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں یار. انہیں تلوار کھینچی. اس نے کہا کیوں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ دنیا یہی تو ہمارا کام ہے، روزگار ہے ہمارا، اور کام کیا ہے؟ یہ مارنا مورنا. اس نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو؟ اتنا زیادہ سونا ہے، دو تین تم ہو ایک میں ہوں، تو تین ڈیریاں ہو، یہ بھی تین ہے، تو ایک ڈیری ہم لے بھی نہیں جا سکیں گے، اتنی بھاری ہے یہ. تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے بھی اچھا ہوگا، میں بھی فقیر آدمی ہوں، ایک ڈیری مجھے مل جائے، دو تم پر قربان ہو. تو نے کہا بات ٹھیک ہے تمہیں، یہ پیسہ لے لو، کہیں بازار میں جاؤ، وہاں سے کچھ کھانا وانا لاؤ. اب اس نے کہا کہ میں نے اتنی مشقت کی، قسمیں کھائیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے قسم کھا کر زمین حاصل کی ہے، کسی کا باپ ہم سے کوئی چھین لے گا، میں نے قسم کی ہے، جھوٹ بولا ہے. وہ یہاں سے چل پڑے، کہیں بازار میں چلے گئے تو وہاں بازار اس کو مل گیا، اور وہاں انہوں نے کھانا لایا اور پھنساری کے پاس گیا، کہا کہ ایسا زہر دے دو کہ آدمی جب منہ کے قریب کھانا لے جائے تو وہاں بھی مر جائے. اس نے پیسے تو اس کے ساتھ تھے، وہی اس کے ساتھ وہ بھی لے لیا، زہر کھانا بھی تیار کیا. آئے ان کے پاس، انہوں نے دونوں آپس میں کہا کہ تیسری ڈیری تقسیم کریں گے، ایک تیری ایک میری، تو 1.5 ہو جائے گی. اس نے کمی کو کیا کرنا ہے، جب یہ آ جائے گا اس کو ماریں گے. جب وہ آ گیا تو اس کو مار دیا. اور یہ دونوں ہاتھ میں بیٹھ جاؤ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو ایک نوالا منہ میں ڈالا، مر گئے. کسی وقت حضرت علیہ السلام آتے تھے، وہاں ہڈیاں پڑی تھی، سونا وہاں ہی پڑا تھا، جنگل تھا، شاید کسی کو اس وقت نہیں ملا ہوگا، ویسے اللہ تعالیٰ اس کو بتانا تھا. تو فرمایا کہ یہ دنیا کا حال ہے، انسان اس کے لیے باغ دوڑ کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اور ایسے چلا جاتا ہے اور دنیا ہی رہ جاتی. یہی حال ہمارے سب کا ہے. ہم عزت کے لیے دوسروں کی گرانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، مشایخ بھی کرتے ہیں، ایسا جو یہ نہیں کہ سب کرتے ہیں، بعض کرتے ہیں. مدرسے والوں بھی کرتے ہیں، مدرسے والے اس مدرسے کو گرائے، میرے مدرسہ تھوڑا سا
آگے چلا جائے. چلتے رہتے ہیں. اور آپ نے سیاستدانوں کو بھی دیکھا ہوگا کیوں کہتے ہیں کہ رب العالمین سے ایسی گناہ کرائے کہ تاکہ کل کوئی اس کو ووٹ نہ دے. گناہ کے لیے خوش ہوتے. اس سے ایسے غلط کام ہو جائے یا اللہ کہ کیا تاکہ میری باری آئے. یعنی ہر چیز کوئی دوسری کے گرانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ مجھے منصب ملے، مجھے مال ملے، مجھے دولت ملے. جو دکاندار ہے وہ بھی اس طرح کرتے ہیں، اور ایک دوسرے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس سے بڑھ جاؤں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم کو تکاثر نے زیادتی نے کسی پر بڑھنے میں کیا مشغول کیا ہے کہ میں فلاں سے بال میں بڑھ جاؤں، میں زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، میرا منصب زیادہ ہو جائے، میری عزت زیادہ ہو جائے. اس میں مشغول ہو حتی زرتم مقابر، قبروں کو پہنچ جاؤ. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، اور سب نے ان چیزوں کو دنیا میں چھوڑنا ہے. اگر آپ نے حلال کی چیزیں دنیا میں چھوڑی ہے تو آپ کی بیٹی لڑیں گی نہیں اس پر، ورنہ تمہاری بیٹی اسی دنیا پر لڑیں گے جو دنیا تم نے بیٹوں کے لیے کمائی ہے. آپ نے کہا کہ میں بیٹوں کے لیے کمائی ہے. جس مال کو تم نے اللہ تعالی جل جلالہ کی کو غصہ دلا کر حاصل کیا ہے، سود سے، جوئی سے، رشوت سے، جھوٹ سے، یا جو منصب تم نے حاصل کیا ہے اس طرح حرام ذرائع سے، تو کل یہ تم پر تو وبال ہی بنے گا. لیکن اس سے جو آپ نے سوچا ہے کہ میری کوٹیاں بنی، میرے زمین بنی، میرے جائیداد بنی، میری بینک بیلنس بنے، تو کل وہ تمہارے بیٹوں کے کام بھی اس طرح نہیں آئیں گے. وہ بیٹے بھی اس پر لڑتے پڑتے رہیں گے. اسی لیے انسان کے لیے اچھی بات یہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر جہاں بھی دنیا اور آخرت کا آپس میں ٹکراؤ آ جائے تو آخرت کو لے لے، دنیا کو چھوڑ دے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو پہلے صاحب بھی یہی ہدایت لکھی گئی تھی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں، اپنی تعلق نصیب فرما دیں، اور خیر سے مال فرما دیں، اور شر سے محفوظ فرما دیں. ایک نعت سنائیں آپ لوگ. بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے